الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات صل على محمد وعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات صل على تمام تر حمد و سلام اس ذات واحد کے لیے جو رحمان ہے جو رحیم ہے، وہ خداوند متعال کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عنایت کی کہ ہم ذکر امام زین العابدین علیہ السلام سے اپنے قلوب کو زینت بخشیں اور آپ کی حیات مبارکہ سے، حیات طیبہ سے وہ فیض لے سکیں کہ جو فیض انسان کو معنوی کمال تک پہنچاتا ہے، اس کو سیر تکامل طے کرنے میں بہت زیادہ ممد اور معاون ہے. کیونکہ ان ہستیوں کی جو بعثت کا مقصد ہے، ان مقاصد میں یہ کہ وہ میری اور آپ کی تکمیل کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور ہم ان سے وہی پیغامات لیں اور ان سے وہ طلب کریں کہ جو وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں. تو خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم امام کی ذات اقدس کے حوالے سے کچھ ان کی مناجات یا دعائیں یا جس انداز میں انہوں نے مجھے اور آپ کو شریعت، احکامات اور دین کو سمیٹ کے دیا، ہم اس کا کوئی ایک قطرہ بھی لے لیں انشاءاللہ، اور اگر وہ اخلاص کے ساتھ ہوں تو ہم سید الشہداء کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں. اور میں ہمیشہ طنطاوی جو ایجپٹ کا پروفیسر تھا جامعہ ازہر یونیورسٹی، تو ان کا میں ریفرنس دیتی ہوں کہ جب ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی ایک شاگرد نے، اسٹوڈنٹ نے صحیفہ گفٹ کیا، ہدیہ کیا، صحیفہ سجادیہ. تو جب انہوں نے اس صحیفے کو پڑھا تو ان کی ایک عمر کا حصہ، طویل حصہ گزر چکا تھا. تو اس کو پڑھنے کے بعد انہوں نے پشیمانی کا اظہار کیا، پچھتاوا. انہوں نے کہا کہ ایک زندگی کا طویل حصہ میں نے یہ سمجھے بغیر، یہ جانے بغیر گزار دیا کہ خدا سے مانگا کیسے جاتا ہے، خدا سے طلب کیسے کیا جاتا ہے. اور کہا کہ ایک باقاعدہ پورا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمندر ہے دعاؤں کا، ادعیہ کا، مناجات کا، کہ جس میں جب انسان غوطہ زن ہوتا ہے
تو معلوم ہوتا ہے کہ عام زندگی میں ہم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں. ہمارے جملات، ہماری سوچ جس کے اندر عجز نہیں رہتا، انکساری نہیں رہتی، اور یہ کہ شاید ہر انسان کے اندر ایک چھوٹا سا فرعون ہے جو بار بار جاگتا ہے، اور تبھی ہم ایسے جملات اپنی زندگی میں کہتے ہیں کہ اب دیکھنا میں کیا کروں گی، اب دیکھنا کہ ہم کس طرح سے اس کا بدلہ لیں گے، یا اسی طرح کی کچھ باتیں اور جملات جب ہم کسی کے لیے سوچتے ہیں تو گویا ہم اس وقت بھول جاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم اللہ کی بنائی ہوئی وہ مخلوق ہیں کہ جو اپنی انگلی کا ایک پور بھی بغیر منشاء خدا کے نہیں ہلا سکتا، اور خدا کی اس قدرت کو بہت حسین اور لطیف انداز میں ان مناجاتوں میں امام سید سجاد علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے. صلی اور کل ہم نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم اس چیز کی جانب توجہ کریں کہ اس زمانے میں کون پریشان نہیں ہے، کس کو اس طرح کی جو نفسیاتی مسائل ہیں یا نفس سے ریلیٹڈ مسائل ہیں وہ نہیں ہیں. ہم سب کسی نہ کسی ایسے سٹیج سے گزرتے ہیں یا موجود ہوتے ہیں جس میں ہمیں ضرورت ہے ہدایت کی، گائیڈنس کی، اور اس میں ہمیں آپ کی زندگی، یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ کلام نہیں ہے، آپ نے اپنی زندگی سے ثابت کیا ہے. آپ کے ارادے کی پختگی اس ایمان کی وجہ سے تھی جو ایمان آپ پروردگار عالم کی ذات پر رکھتے تھے، اور یہی پختگی ایمان کی، یہی توکل، یہی جذبہ امام سید سجاد اپنے چاہنے والوں میں جاگتے ہیں. اور اللہم صلی علی محمد. ہماری نظروں میں یہ ہے کہ انہوں نے آنسو بہائے، ہماری نظروں میں یہ ہے کہ ان کو قید رکھا گیا، مگر ان کے آنسو کیا طاقت رکھتے تھے. ان کی وہ زنجیر کہ جس میں ان کو قید کیا گیا ظاہری طور پر دنیاوی لحاظ سے یہ مقید تھے، مگر انہوں نے اپنے خطبات سے، اپنے جذبے سے، اپنے ایمان سے اور اپنے راستے کی پختگی سے، استقامت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یزید کو قید کر دیا اور وہ حریت کا پیغام دیا. ہم کہتے ہیں کہ یہ میدان، یہ مرد حر ہے، یہ آزاد شخص ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ پاؤں آزاد ہوں، جو آزادی سے گھومے اور پھرے، آزادی سے ہر کام انجام دے، تو وہ شخص آزاد ہوتا ہے. امام سید سجاد نے اور اسیران کربلا نے زنجیروں میں قید رہ کر بتایا کہ ہم سے زیادہ بندگان حر اس زمانے میں، اس خطے میں وجود ہی نہیں رکھتے تھے، کیونکہ جسم کو قید کیا جا سکتا ہے، قلب و روح و فکر کو قید نہیں کیا جا سکتا. سر نوشت انتقام کربلا لکھی گئی، سر نوشت انتقام کربلا لکھی گئی، اشک خون سے ان شہیدوں کی بقا لکھی گئی، اشک خون سے ان شہیدوں کی بقا لکھی گئی، اور آہنی زنجیر کو صیقل کیے جاتا تھا خون، آہنی زنجیر کو صیقل کیے جاتا تھا خون، اور اس زنجیر سے پھر کربلا لکھی گئی. اور روشنائی تھے یہ قطرے خون کے آنسو نہ تھے، روشنائی انک، روشنائی تھے یہ قطرے خون کے آنسو نہ تھے، جس سے امت کے ہر ایک غم کی دوا لکھی گئی.
جس سے امت کے ہر ایک غم کی دوا لکھی گئی، اور تیرے نقش پا نے اس انکار کی تکمیل کی، تیرے نقش پا نے اس انکار کی تکمیل کی، ظلم کے ماتھے پہ تحریر فنا لکھی گئی، ظلم کے ماتھے پہ تحریر فنا لکھی گئی، اور بیڑیوں کے نقش ایسے سخت ہو کے رہ گئے، بیڑیوں کے نقش ایسے سخت ہو کے رہ گئے، جس طرح کوئی عبارت بارہا لکھی گئی، جس طرح کوئی عبارت بارہا لکھی گئی، اور صبر کی معراج ہے اتنے مصائب جھیل کر۔ شاید اس مصرے یا ان دو مصروں، اس شعر کی بنیاد پر میں نے پچھلے سال خمسہ کا عنوان منتخب کیا تھا، انتقام سید سجاد۔ صبر کی معراج ہے اتنے مصائب جھیل کر، صبر کی معراج ہے اتنے مصائب جھیل کر، آپ کے مصحف میں امت کو دعا لکھی گئی، آپ کے مصحف میں امت کو دعا لکھی گئی، سرنوشت انتقام کربلا لکھی گئی، اشک خون سے ان شہیدوں کی بقا لکھی گئی۔ یہ وہ فکر ہے، یہ وہ فضائل کا سمندر ہے، یہ وہ بحر بے قرار ہے کہ جس میں مجھے اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے گویا کہ یہ مقید ہیں، یہ گریہ کر رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں، لیکن اصلاً یہ مفہوم حریت کو سمجھا رہے ہیں، اصلاً مفہوم توحید کو سمجھا رہے ہیں۔ اور ان مناجاتوں میں جس کی کل ہم نے تھوڑی سی کوشش کی کہ ہم یہ مناجات کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، پہلی مجلس میں اہمیت کیا ہے، پھر کل ہم نے بیان کیا کہ کیوں ہم ان مناجاتوں سے استفادہ کریں، اور مناجات شاکین کے چند نکات آپ کے سامنے بیان فرمائے تھے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ مناجاتیں جہاں سے شروع ہو رہی ہیں، جہاں سے ان کا آغاز ہے، ہم چند نکات اس پر عرض کریں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم سب، خاص کر میں اپنے لیے ان نکات کو عرض کروں گی، مجھ جیسا گناہگار جو شاید اسی مرحلے میں ہے، جو مناجات تائبین میں امام نے بیان فرمائے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے۔ اس کے چند نکات آپ کے سامنے میں گوش گزار کروں گی، اور مناجات التائبین کے جملے سے، جس میں آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی البستنی الخطایا ثوب مذلتی وجللنی التباعد منک لباسی مسکنتی۔ اے خدا، میرے گناہوں نے مجھے ذلت کا لباس پہنا دیا ہے، اور تجھ سے دوری کے باعث بیچارگی نے مجھے ڈھانپ لیا ہے، اور بڑے بڑے جرائم نے میرے دل کو مردہ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، پس توفیق توبہ سے میرے دل کو زندہ کر دے۔ اے میری امید، اے میری طلب، اے میری چاہت، اے میری آرزو، تجھے تیری عزت کی قسم، سوائے تیرے میرے گناہوں کو بخشنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ فراز جس سے آغاز ہے امام کی مناجات کا، یہ مجھے اور آپ کو سب سے پہلے توبہ کی بنیاد کو بیان کرتا ہے کہ انسان توبہ کی حقیقت کیا ہے، تمہید کیا ہے۔ تمہید یہ اللہ صلی علی محمد۔ توبہ کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے بنیاد یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے گناہ کی حقیقت سے آشنا ہو، کہ اصل میں اس گناہ کی حقیقت کیا ہے، گناہ کیا ہوتا ہے۔ گناہ کو میں دو تین چیزوں سے اگر سمجھانے کی کوشش کروں، اس مناجات کی شرح میں ہمیں علماء نے بیان کیا، اور بہت سارے افراد نے اسی ایک چیز کو لکھا کہ جو پہلی سیڑھی، پہلی بنیاد سمجھ میں آتی ہے وہ یہی کہ انسان
اس بات کی شناسائی حاصل کرے کہ گناہ کا اس کے وجود پر اثر کیا ہوتا ہے. جب تک وہ اس کے اثر کو ریئلائز نہیں کرے گا، اس کی حقیقت کو نہیں جانے گا، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. گویا گناہ ایک بیج کی مانند ہوتا ہے، اور اس بیج کو ہم کہیں نہیں اپنے وجود کے اندر بوتے ہیں، اپنے وجود میں بوتے ہیں، اور پھر وہ عمل کی صورت میں بہت سارے کبھی مصائب کی صورت میں ہمارے سامنے تناور درخت بن کر نکلتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، یہ مشکل کہاں سے میرے سر پہ آ گئی. وہ مشکل کہیں سے نہیں آتی، وہ میرے اور آپ کے اس عمل یا گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے جو بیج میں نے اور آپ نے بویا ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ گناہ کیا اور پھر کبھی ایسا ہوا کہ اس کا اثر ختم ہو گیا. میں نے ایک پوری تحریر آج سے شاید کچھ ماہ پہلے شیئر کی تھی، اس میں بہت خوبصورت تحقیق تھی کہ انسان کے عمل سے اس کا ڈی این اے بنتا ہے، اور یہ جو گناہ ہوتا ہے نا، اس سے ڈی این اے بنتا ہے. اور جب یہ ایک مرتبہ انسان کوئی بھی گناہ کر دے اور وہ بن جائے، تو وہ ایسی کسی مٹیریل سے بنتا ہے کہ جس کو زائل کرنے میں بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، جس کو بدلنے میں وقت درکار ہوتا ہے، فوراً سے وہ نہیں بدلتا. اور میں اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے دوں. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو چھری سے کوئی ضرب لگ جائے، اور اگر وہ ضرب کسی کی آنکھ پر لگے، تو کہنے کو تو وہ ایک ضرب ہے، کہنے کو تو وہ ایک وار ہے، لیکن اگر اس ایک وار کے نتیجے میں بینائی چلی گئی تو اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے. گناہ کی نوعیت طے کرتی ہے کہ اس کا اثر میرے اور آپ کے وجود میں کتنا گہرا ہے اور کتنا دیر رس ہے، کتنا زیادہ ہے. اگر میں اور آپ ایسا گناہ خدا نہ خواستہ کر بیٹھیں کہ وہ بالکل اس چیز کے مانند ہو کہ آنکھ میں ضرب لگے اور زندگی بھر کے لیے بینائی چلی جائے، تو نقصان کتنا زیادہ ہے. یعنی وہ ختم نہیں ہوتا، وہ چلتا ہے. اور اگر اس کا انسان کو حقیقت کو آشکار ہو جائے اور پتہ چل جائے، تو پروردگار عالم کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم کبھی اس چیز کو ریئلائز بھی نہیں کرتے. کہتے ایک جوان کو بتایا گیا تھا، وہ کسی اور کے خواب میں آیا، کسی نے دیکھا کہ میں ایک ایسے محل میں داخل ہوا ہوں کہ جہاں پر ایک جوان ہے جو بالکل شہزادوں بادشاہوں کی مانند ایک تخت پر تاج سنبھالے ہوئے بیٹھا ہے. تو ہم بھی اس کی خدمت میں ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک بچھو آتا ہے جو اونٹ کے سائز میں ہے، اور وہ اس جوان کو وہ زبان نکالتا ہے، اس کی زبان پہ ڈنک مارتا ہے، تو اس جوان کا وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس جوان کا وجود بنتا ہے، وہ ہمارے سامنے ہنستا کھیلتا ہے. تو وہ آنے والا شخص سوال کرتا ہے کہ یہ کیا مذاق ہے، تم نے ہمیں کیوں یہاں پر بلایا، کیا یہ دیکھنے کے لیے بلایا ہے، اور یہ تمہارے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سنو، یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے اس حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے تمہیں میرے پاس بھیجا. اور وہ کیا ہے؟ اسے کہا کہ ہمارے ہمسائے میں ایک بچی، ایک لڑکی رہتی تھی کہ جس کے رشتے کے لیے، خواستگاری کے لیے کچھ افراد آئے، اور اس کی تحقیق کے لیے ہمسایوں سے جیسے پوچھ گچھ کوئی کر لیتا ہے، تو وہ ہمارے پاس آئے. تو میرے دل میں اس لڑکی کے لیے حسد پیدا ہوا، اور میں نے بلا وجہ ایک تہمت اس لڑکی کے اوپر رکھ دی، جس کی وجہ سے وہ لوگ چلے گئے جو دامادی کے لیے آئے تھے. شادیوں کی تیاریاں کچھ حد تک پہنچ چکی تھیں، وہ بچی وہیں رہ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. تو وہ روز منگل کا تھا. اب ہر منگل وہ تہمت ایک بچھو کی صورت اختیار کرتی ہے، اور وہ میرے پاس آتی ہے، اور میں اس کی تکلیف کو پورے وجود میں محسوس کرتا ہوں. وہ ختم نہیں ہوا. یعنی میں اور آپ جو کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اس کی ایک شکل برزخ میں بنتی ہے، برزخ میں بنتی ہے. ہر عمل کی شکل برزخ میں بن رہی ہوتی ہے. جو عمل بھی انجام دیتے ہیں، برزخ میں اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے. انسان کا کمال کیا ہے؟ انسان کے چیلنجز میں سے اور اس کے کمال میں سے یہ ایک کمال ہے کہ وہ اس دنیا میں جب آیا ہے تو انسانی صورت میں آیا ہے. کمال یہ ہے جب وہ یہاں سے جائے تو انسانی شکل میں ہی جائے.
امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس صلی علی محمد، آپ نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن انسانوں کی صورت میں محشر میں داخل ہوگے تو تب ہم تمہاری شفاعت کریں گے. یعنی محشور ہونا انسانی شکل میں یہ باقاعدہ ایک چیلنج ہے. وہاں پر انسان اپنے عمل کی بنیاد پر، ہم کہتے ہیں بہت سے گروہ ایسے ہوں گے جو چیونٹیوں کی شکل میں محشور ہوں گے. ایسی متعدد روایات ہیں، مستند باب ہیں حدیث اس کے اوپر. خاص طور پر اگر آپ آیت اللہ دست غیب شیرازی کی کتاب گناہان کبیرہ کو پڑھیں جس کی اردو میں ترجمہ ہوا ہے تو جلد اول جلد دوم ہے، تو اس میں آپ کو ان گناہوں کے ذیل میں جو برزخی یا قیامت کی شکل ہے انسانوں کی، وہ احادیث میں درج ہے، بیان کی گئی ہے. مثلا ایک پورا گروہ ہے جو چیونٹی کی شکل میں محشر میں وارد ہوگا. وہ کون افراد ہوں گے؟ وہ افراد ہوں گے جو اس دنیا میں دنیاوی سٹیٹس یا سمبل یا شہرت یا دولت اگر افراد نہیں رکھتے تھے، جو افراد نہیں رکھتے تھے تو ان کو بہت حقارت سے دیکھا کرتے تھے. ان کے پاس دنیا نہیں ہے، ان کے پاس فلاں چیز نہیں ہے. تو قیامت میں خدا ان کو چیونٹی کی شکل میں محشور کرے گا. یعنی وہ اس قدر حقیر ہوں گے کہ لوگ انہیں رونتے ہوئے گزر جائیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ہر عمل کے ذیل میں، تو امام فرما رہے ہیں کہ تم انسانی شکل میں محشر میں آؤ، ہم تمہاری شفاعت کریں گے. اور اس کے بعد ایک اور، یعنی اس قدر شکل مس ہو جائے گی ان گناہوں کی صورت میں کہ امام صادق نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ ہمیں تمہارے بارے میں عالم برزخ کی فکر ہے. قیامت میں ہم تمہاری شفاعت کر لیں گے، لیکن جو عالم برزخ ہے، یعنی قیامت میں ہاتھ پکڑ لیں گے، لیکن جو عالم برزخ ہے وہاں پر ہمیں اس بات کی بہت زیادہ فکر ہے، کیونکہ وہاں جو کوئی بھی سزا تمہارے لیے مختص کی جائے گی تمہیں اس سے گزرنا پڑے گا، اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا. بہت سے افراد کو میں نے یہ بات سنتے ہوئے کہتے ہوئے سنا ہے جو اس غلط فہمی کا شکار ہوتے، کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ ہیں ہمارے پاس، ان کی شفاعت مل جائے گی، امام حسین ہیں ان کی شفاعت مل جائے گی، حضرت زہرا ہیں ہمیں ان کی شفاعت مل جائے گی، انشاءاللہ کی شفاعت ملے گی. مگر قرآن نے شفاعت کی کچھ شرائط بیان کی ہیں. قرآن نے چند شرائط کے ساتھ اس شفاعت کو بیان کیا ہے، اور یقیناً وہ شفاعت ملے گی. مگر کیسے ملے گی؟ جیسے کہ قرآن میں سورہ منافقون کی آیہ نمبر 6 ہے. یہ کن افراد کے لیے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. خدا کہتا ہے، اپنے پیغمبر کو کہتا ہے، رسول اللہ کو کہتا ہے کہ آپ ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں یا نہ کریں، ایک سا ہے. کیونکہ خدا ان لوگوں کی مغفرت نہیں کرے گا، خدا ان کو معاف نہیں کرے گا. پیغمبر بھی دعا کریں تو معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نافرمان لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا. تو یعنی اہم بات یہ ہے، شرط شفاعت کے لیے یہ ہے کہ میں اور آپ حالت ایمان میں اس دنیا سے جائیں. حالت ایمان میں ہوں گے تو یقیناً رسول اللہ کی شفاعت میسر ہوگی، اہل بیت کی شفاعت میسر ہوگی. اس حالت ایمان تک پہنچنے کے لیے جو چیز میرے اور آپ کے لیے اہم ہے اور کی ہے، چابی ہے، کلید کا کردار ادا کرتی ہے، وہ ہے توبہ. توبہ. گناہ ہوتے ہیں، یہ مناجات تائبین ہے کہ گناہ ہوتا ہے، لیکن اہم یہ ہے کہ تم توبہ سے اپنے دل کو دھو ڈالو، خدا کی جانب پلٹو، تائب ہو. لیکن گناہ کے بارے میں بات کرنا یا اس کی حقیقت کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کے نقصانات بہت عجیب ہوتے ہیں. توبہ کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نعوذ باللہ تعالیٰ اس امید پہ گناہ کر لوں کہ خدا مجھے معاف کر دے گا. کیونکہ گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان سے توبہ کی توفیق سلب کر لیتا ہے. توبہ ہی کی توفیق نہیں ملتی. توبہ کی توفیق نہیں ہے تو ایمان کی جانب کیسے جائیں گے؟
یا رسول اللہ، نعرہ ولایت، علی حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، بی بی کی دشمنوں پہ لعنت، بے بی بی کو ستانے والوں پہ لعنت، بے شمار، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے حیدر، نعرہ حیدری، یا حیدری، حیدری، علی مولاد علی پرخلوص صلوات. اللہم صلی علی سلامت رہے آپ سب. جی تو یہ ہم بات کر رہے تھے کہ توفیق توبہ کی سلب ہو جاتی ہے، اور یہ سوچ کیسی سوچ ہے؟ یہ عمر سعد کی سوچ ہے کہ میں ابھی گناہ کر لوں پھر معافی مانگ لوں گا. توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا. عمر سعد آخری رات تک اس کشمکش میں تھا کہ میں حسین کو قتل کروں یا نہ کروں. اس کے 2 بیٹے کربلا میں جو موجود تھے، ایک کہتا تھا کہ حسین کا ساتھ دو اور ایک کہتا تھا کہ یزید کا ساتھ دو. جو کہتا تھا کہ یزید کا ساتھ دو تو وہ بلکہ وہی وہ شخص تھا، وہ بیٹا تھا کہ جس نے امام جب نماز پڑھ رہے تھے تو پہلا تیر امام کے خیام کی جانب پھینکا تھا. تو آخری وقت تک، اور جب 9 کی رات اس نے کربلا میں گزاری تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے اوپر اس قدر شیطان سوار ہوا کہ اس نے شراب پی، اور پھر اس نے اس حالت نشہ میں اپنے آپ سے یہ جملہ کہا کہ میں حسین کو قتل کر دیتا ہوں، کیا ہوا مگر یہ کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، بعد میں معافی مانگ لوں گا اگر یہ کوئی گناہ ہوا بھی تو. یعنی خدا کیسے ایک شخص اس بات کو سوچ سکتا ہے کہ وہ حجت خدا کو یا امام کو ذبح کرے یا حکم دے یا قتل کرے، اور اس کے بعد خدا اسے یہ توفیق بھی دے گا کہ وہ توبہ کرے. تو گناہ جو سب سے بڑی چیز سلب کرتی ہے نا انسان سے، وہ توبہ کی توفیق ہے. وہ اس مناجات تائبین کو پڑھنے میں جو ایک رکاوٹ ہے، یا اس سے ہٹ کر بھی خدا کی جانب پلٹنے میں جو رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ ان گناہوں کی وجہ سے. اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی عادت کو چھوڑنا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری چیز جس میں جوان بہت زیادہ گھرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اور میں ان کی پریشانی کو سمجھتی ہوں. بہت سے بچے سوال کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم سانگ سننا چھوڑ دیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلاں کام کرنا چھوڑ دیں، مگر ہم سے نہیں چھوڑا جاتا، ہم سے نہیں ہوتا، یا ایک حد تک چھوڑ دیتے ہیں پھر دوبارہ اسی وادی میں چلے جاتے ہیں. تو کیوں ہے؟ گناہ کی یہی مصیبت ہے. دوسری مصیبت یہی ہے کہ یہ انسان کے ارادے کو کمزور کرتا ہے. جتنا زیادہ آپ گناہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کے ارادے کمزور ہوں گے، آپ خدا کے تابع نہیں رہ سکتے، آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے، آپ اپنی زندگی میں منظم نہیں رہ سکتے. وہ افراد جو اہل تقوی ہیں، اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ وہ اس قدر منظم زندگی گزارتے ہیں، خدا کی بندگی میں زندگی گزارتے ہیں، اور جب وہ گناہوں سے دور رہتے ہیں تو خدا ان کے ارادوں میں پختگی عنایت کرتا ہے، ارادہ دیتا ہے. یہ قوت ارادہ انسان کو گناہ چھوڑنے سے آتی ہے. جتنا زیادہ گناہ کریں گے نا، ارادہ کرتے ہیں، روزانہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نماز شب پڑھیں گے، روزانہ ارادہ کرتے ہیں مثلا کہ ہم قرآن کی پابندی کریں گے، تلاوت کی پابندی کریں گے، پڑھیں گے، مگر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ مراقبہ نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا کہ گناہوں کی عادت چھوڑی نہیں جاتی، تو وہ مسلسل ارادوں کو کمزور کرتا ہے. جو شخص جتنا اس غلاظت سے دور ہو اور طہارت کی جانب جائے، اتنا زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرم ہے اپنے ڈیسیژنز میں، اپنے فیصلوں میں. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ اپنے فیصلے سے نہیں ہٹتے. ان کو یہ استقامت ان کی پاکیزگی عطا کرتی ہے، ان کے عمل کی طہارت عطا کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم بہت سارے ایسے ڈیسیژنز لیتے ہیں، مگر کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا لوگ ہمیں شیطان نا امید کرنے لگتا ہے آیا یہ کام انجام دیا جائے یا نہ دیا جائے. کیا کرے؟ حالات ایسے ہو گئے، واقعات ایسے ہو گئے، مختلف پریشرز کو لیتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے گناہوں کا یا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. اور میں اس میں
بے شک یہ مثال اس کو طہارت کے اعلیٰ ترین درجوں پہ جا کے ملتی ہے کہ ارادوں کی پختگی کیا ہوتی ہے. اگر کسی نے دیکھا ہے، دیکھنا ہے، تو وہ کربلا کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھے. ان حالات سے گزرنا، یقیناً آپ وہ ہستی ہیں کہ جو اس بات کی مصداق ہے کہ آپ آیہ تطہیر جس کی شان میں نازل ہوئی، آپ اس کی گودی میں پلی ہیں، اور وہ طہارت آپ کی زندگی میں اللہم صل علی. اس قدر پختگی کیوں ہے؟ طہارت کی وجہ سے. یعنی پوری سٹیٹ سامنے کھڑی ہے. یزید پورا زور لگا رہا ہے کہ وہ زینب کو توڑ دے، وہ شکست دے دے، وہ ایسے حالات پیدا کرے کہ زینب نا امید ہو جائیں، مایوس ہو جائیں. لیکن زینب اپنے پورے وقار کے ساتھ دربار یزید میں کھڑی ہوتی ہیں اور خطبہ دیتی ہیں. کیوں دیتی ہیں؟ کیونکہ باطن اس قدر طاہر ہے، اس قدر پاکیزہ ہے کہ خدا پھر ارادوں کے اندر تقویت عطا کرتا ہے. پھر شیطان نا امید نہیں کرنے دیتا، مایوس نہیں کرنے دیتا. پوری دنیا بھی سامنے آئے تو انسان ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، مثل جناب زینب سلام اللہ علیہا. پھر اس کے بعد ایک چیز جو چھن جاتی ہے توفیق، وہ کل بھی ہم نے سے بات کی، میں اس کو بہت زیادہ نہیں آگے کی جانب لے کر جاؤں گی. وہ شب زندہ داری کی توفیق ہے، وہ نماز شب کی توفیق ہے. کیونکہ جب پوچھا گیا کہ ہم نماز شب نہیں پڑھ پاتے تو کیا وجہ ہے، تو کھلن کہا گیا معصوم کی جانب سے کہ گناہ کرتے ہو اس لیے نماز شب کی توفیق نہیں ملتی ہے، یا خاص طور پر کہا گیا کہ کوئی ایسا گناہ انجام دیتے ہو جس کی وجہ سے، مثلا ایک روایت میں ہے کہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے خدا، ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے خدا انسان سے نماز شب کی توفیق کو چھین لیتا ہے. تو اس توفیق کا چلے جانا کون جان سکتا ہے کہ جو اہل سحر ہیں خدا ان کو کیا راز دیتا ہے، کیا توفیق دیتا ہے، کیا فضیلت دیتا ہے. خدا گویا ان گناہوں کی وجہ سے اس انسان کو نامحرم قرار دے دیتا ہے. وہ پھر اللہ کی اس صف میں، بندوں کی اس صف میں اللہ کے نہیں آ سکتے جن سے اللہ راز و نیاز کرتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے، اہم ہے. اور پھر امام نے اس دعا کے اندر جو چیز بہت زیادہ خوبصورت انداز سے بیان کی وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ احساس ہو جائے کہ انسان سب سے پہلے حقیقت کو جانے کہ میں کس گناہ کی وادی کے اندر ہوں، اور اس کے بعد پہلی ہی جملے میں امام نے درس دیا کہ سب سے بڑی ذلت اس دنیا اور آخرت کی خدا سے دوری ہے. خدا سے دوری ہے. آپ نے اسی چیز کی یہاں پر شکایت کی نا، یا التجا کی خدا سے. ہمیں لگتا ہے کہ مثلا کسی کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اسٹیٹس نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، وہ ذلیل ہے، وہ ذلت اور خوالی میں ہے. یا مثلا قید ہے، اس کا گھر لٹ گیا ہے، وہ ذلیل ہے. نہیں، بلکہ کہا گیا کہ سب سے زیادہ بیچارہ اور ذلت میں وہ شخص ہے کہ جو اپنے رب سے دور ہے، خدا سے دور ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا سب سے زیادہ جو ویسٹ سے چیز ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ ہم دنیا میں اور میٹیریلسٹک چیزوں میں اس قدر لگے رہیں اور دنیاوی پروٹوکولز کو اتنا دیکھیں کہ ہم اپنے رابطے کو اپنے رب سے بھول جائیں، ہم نہ دیکھ سکیں. اور ایک اور چیز جیسے کہ یہ ارادوں کے کمزور ہونے کی تھی، وہ اس سے ریلیٹ کرتی ہے کہ جتنا انسان گناہ کرتا ہے ارادے اس کے کمزور ہوتے ہیں، اور وہ پھر کس کی پیروی کرتا ہے؟ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے. مغربی ثقافت یہی بات مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ تمہارا جو دل کرے تم اس دنیا میں کرو. تمہیں ایک مرتبہ زندگی ملی ہے، جس طرح زندگی کو گزارنا چاہتے ہو گزارو. جتنا انسان اپنے نفس کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، اس کے ارادے اتنے ہی کمزور ہوں گے، اس کو تقویت نہیں ملے گی. اور اس نقطے کے ساتھ بھی یہ ریلیٹ کرتی ہے بات کہ وہ ذلت میں مبتلا ہوگا، وہ ذلت کی
وادیوں میں چلا جائے گا لیکن اسے اس بات کا احساس تک نہیں ہوگا کہ خدا سے دوری اصل میں ذلت ہے، اصل میں پشیمانی ہے. جو پچھتاوا آخرت میں ہوگا وہ خدا سے دوری پر ہوگا، وہ دنیاوی کسی سٹیٹس کے ملنے کے اوپر نہیں ہے. اور پھر یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ گناہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. اس کی ایک اور سمپلسٹ ڈیفینیشن قلب کی اس دعا سے میرے اور آپ کے پاس آتی ہے. قلب کس چیز سے بنتا ہے؟ میں نے اس سے پہلے شو میں اور مجالس میں آپ کے سامنے شاید اس کے اوپر بات کی ہے. آج ایک نئے زاویے سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. قلب کیا ہے؟ یہ کس چیز سے بنتا ہے؟ میرے اور آپ کے عمل سے بنتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے گناہ کیا اور یہ ایسا تیر ہے کہ جو کمان سے نکل جائے پھر اس کے بعد واپس نہیں آتا، تو وہ کہاں جا کے لگتا ہے؟ وہ کہیں نہیں جا کے لگتا، وہ واپس پلٹتا ہے ہماری طرف. وہی پہلی والی بات کہ یہ بیج ہے جو ہم اپنے وجود کے اندر بوتے ہیں. تو یہ قلب کو متاثر کرتا ہے، اس کی شکل کو، اس کی صورت کو، اس کی حیرت کو متاثر کرتا ہے اور واپس آتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ کیا چیز اس کو زندہ کرے گی؟ یعنی نا امیدی نہیں ہے. اگر گناہ ہوتا ہے تو کیا کرو؟ سچی توبہ کرو، تائب ہو جاؤ، پلٹو خدا کی جانب. اور کیسے پلٹو؟ سچائی سے بڑھ کر اور توبہ سے ایک بلند ایک اور مقام ہوتا ہے. توبہ کے اندر پھر بھی یہ ایک کہتے ہیں کہ خطرہ ہوتا ہے کہ توبہ ٹوٹ جائے گی، لیکن خدا انشاءاللہ ہم سب کو منیب بنائے، منیب اللہ، انابت کی توفیق دے، جس کے اندر وہ خلوص ہوتا ہے، وہ محبت ہوتی ہے اور اس قدر ہمیشگی ہوتی ہے اور دائمی سچی توبہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد دوبارہ کہیں پلٹنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. امام نے اسی انابت کو یہاں پر مانگا ہے. خدا مجھے توفیق دے اس طرح تجھ سے دائمی طور پر وابستہ ہو جاؤں کہ پھر گناہ کا کوئی تصور ذہن میں نہ رہے. یہ سچی توبہ جو انسان کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، حقیقی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. اور اس کے لیے میں صرف آہستگی سے بچے چونکہ جو جن کو نہیں معلوم ہوگا بڑے جانتے ہوں گے بشر حافی کی مثال کہ جنہوں نے سچی توبہ کی اور انہیں بشر ان کا نام تھا، حافی یعنی ننگے پاؤں رہنے والا. ان کو نام ہی اس لیے دیا گیا کہ جب ان کو ان کی کنیز پیچھے ان کے گھر کی جانب، محل کی جانب، گھر کی جانب کسی کوڑے کو پھینکنے کے لیے آئی تو امام وہاں سے گزر رہے تھے اور امام نے کہا کہ تم کنیز ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں یہ جو قصر ہے یہاں پر میں کنیز ہوں. تو کہا کون رہتا ہے یہاں؟ بتایا کہ بشر. تو فرمایا کہ وہ بھی غلام ہے یا آقا ہے؟ اس نے کہا اتنا بڑا محل ہے، یعنی یقیناً کہ وہ اس کا آقا ہے. تو فرمایا کہ ہاں اس کے چال چلن اسی طرح کے ہیں کہ گویا وہ آزاد ہے، ہر چیز سے آزاد ہے. جب وہ دیر سے صلی علی محمد واپس پلٹی تو بہت سختی سے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے کیونکہ وہ زمانہ تھا جہاں ہاتھ پاؤں ناک کاٹ دی جاتی تھی اگر ذرا سی دیر کے لیے کنیز یا غلام دیر ہو یا کوئی غلطی ہو جائے. تو کہا کیوں دیر ہوئی؟ کہا فلاں شخص مل گیا تھا، اسے کچھ سوال جواب شروع کیے تو اس لیے دیر ہو گئی. کیا سوال کیا؟ یہ محل کس کا ہے؟ یہ قصر کس کا ہے؟ آیا وہ غلام ہے یا آقا ہے، آزاد ہے؟ تو کہا کہ جب میں نے بتایا آزاد ہے تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اس کے اطوار ایسے ہیں، طریقے ایسے ہیں کہ گویا وہ ہر چیز سے آزاد ہے. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے یہ سنا تو شراب کا پیالہ تھا ہاتھ سے گرا اور ننگے پاؤں پلٹا کہ کس نے یہ جواب دیا. اور کہتے ہیں کہ جب وہ معصوم کے پاس آیا تو پیروں میں گر گیا کہ آپ نے یہ کس قسم کا جواب دیا. اور پھر جب امام نے اپنا تعارف کروایا تو کہا کہ صرف حجت خدا ہی اس طرح اس جواب سے، اس انداز سے ایک عبد کو اپنے معبود سے ملا سکتی تھی. فرمایا کہ اس دن کے بعد سے کہ کہیں میں دوبارہ حالت گناہ میں نہ پلٹ جاؤں، چونکہ وہ ننگے پاؤں بھاگا تھا امام کی جانب اور اس طرح منیب اللہ ہوا کہ پھر امام نے اسے غالباً میں بھول رہی ہوں شاید وہ بصرہ تھا علاقہ یا کون سا علاقہ تھا، تو وہاں پر امام نے اپنا نمائندہ ان کو قرار دیا اور اس قدر انہوں نے تائبانہ زندگی اور پاکیزہ زندگی اس کے بعد بسر کی. تو انشاءاللہ کہ خدا ہم سب کو اس طرح توبہ کی توفیق دے، پلٹنے کی توفیق دے. اور پھر امام کا یہ جملہ، اگلا جملہ اسی
مناجات تائبین میں، تو امام نے فرمایا کہ میرے گناہوں کو بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور تیرے سوا میری کمی کو کوئی پورا کرنے والا نہیں ہے، تیرے حضور میں جھک کر توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، تو مجھے اپنی بارگاہ میں نہیں بلائے گا تو میرا سہارا کون ہے؟ کس کے ذریعے میں سہارا لوں گا؟ اور پھر اپنی بارگاہ سے اگر تو نے مجھے دور کر دیا تو کون ہے جو مجھے قبول کرے گا؟ کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں گویا امام نے بیان فرمایا کہ خدا ہی ہے جو پوری کائنات کی واحد پناہ گاہ ہے، واحد پناہ گاہ ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی پناہ دینے والی ہستی موجود نہیں ہے۔ اور جب انسان کو یہ اس بات کا یقین ہو جائے نا کہ پناہ صرف خدا سے ملتی ہے، مہربانی صرف خدا سے ملتی ہے، فضل صرف خدا سے ملتا ہے، تو انسان اکیلا وجود بھی ہو تو وہ دنیا کی سپر پاور سے ٹکرا جاتا ہے۔ جب اسے معلوم ہو کہ میں خدا کی پناہ میں ہوں اور فقط خدا ہے جو مجھے پناہ دینے والا ہے، تو کسی کی بھی جو سامنے موجود ہو اس کی کیا مجال کہ وہ کسی بھی طرح سے کوئی گزند، کوئی نقصان میرے وجود کو پہنچا سکے۔ اور اس کی ایک زندہ مثال میں نے اور آپ نے شہید خامنہئی کے شکل میں دیکھی، جس نے دیکھ لیا کہ یہ افراد نہ یہ مجھے پناہ دے سکتے ہیں، نجات دے سکتے ہیں، نہ میری قوم کو پناہ دے سکتے ہیں۔ اصل پناہ گاہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا صلی اللہ۔ تو امام نے فرمایا یعنی احساس ندامت یہ توبہ کی ایک تیسری کیفیت ہے کہ جسے امام نے یہاں پر بیان فرمایا اور کہا اسألوکا یا غافر الذنب الکبیر و یا جابر العزم الکبیر ان تہب لی موبقات الجرائر و تستر علی فازیحات الشرائر، کہ اے وہ خدا جو میرے بڑے بڑے گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والا ہے۔ یہ ایک عجب امام نے یہاں پر خدا کی صفت کو بیان کیا کہ یقیناً گویا شاید یہ بھی کہنا چاہتے ہوں کہ میں جب سخت تکلیف میں ہوتا ہوں، اتنی تکلیف کہ جیسے کسی ہڈی کے ٹوٹ جانے کی ہو، تو ہے کہ جو اسے جوڑنے والا ہے۔ مشکل ترین حالت سے گویا پلٹانے والا اگر کوئی ہے تو وہ تیری ذات ہے۔ ہر مصیبت کو ختم کرنے والے اس کے وقت کو اگر کوئی ذات ہے تو وہ تیری ذات ہے۔ اور کہا کہ میرے ہلاکت میں ڈال دینے والے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انسان جو ہلاک ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ قوم میں ایک اللہم صلی علی محمد۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں میں یہ بیان فرما رہی تھی کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، ہماری قوم میں بھی ہو جاتا ہے کبھی اور کچھ افراد میں، اور سب سے زیادہ میں اپنے لیے عرض کرتی ہوں کہ اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے یا کوئی چیز، کوئی اپرچونٹی ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو ہم ساری توپوں کا رخ دوسروں کی طرف کرتے ہیں کہ فلاں شخص ہے کہ اس کی وجہ سے میرے پاس یہ نہیں ہے، فلاں شخص سے یہ نہیں ہوا۔ لیکن جو اہل تقویٰ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میری اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے میں ہلاکت میں، خدا ان گناہوں کو معاف فرما جن کی وجہ سے میں ہلاک ہوتا ہوں، جن کی وجہ سے میں مصیبت میں آتا ہوں۔ اور پھر کہا اے خدا میرے ایسے پوشیدہ عیبوں پر پردہ ڈال دے جو رسوائی کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ انسان جو بے نقاب ہوتا ہے وہ بھی ان دو چہروں کی وجہ سے ہوتا ہے جو کبھی وہ رکھے، وہ رسوائی، ایک وہ رسوائی یا ذلت ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، اور ایک وہ رسوائی ہے جو اللہ کے سامنے ہے۔ شاید میں نے ایک کتاب کو آپ کو کبھی ریکمنڈ کیا ہو، 3 منٹ قیامت میں، اور آپ نے بہت سے افراد نے پڑھ رکھی ہو، تو اس میں وہ شخص کہتا ہے کہ میرے سامنے جہنم ہے، اس کی تپش ہے جسے میں محسوس کر رہا ہوں، لیکن میرے سامنے ایک
احساس یہ ہے کہ جیسے ہی یہ میرے نامہ اعمال کھلے ہوئے ہیں اور اس میں گناہ زیادہ ہیں، تو ان اعمال کو پیش کیا جائے گا کس کے سامنے؟ اس نے اس احساس سے ندامت اور پشیمانی کو بیان کیا کہ میں اس آگ کی تپش کو بھول گیا، میں اس عذاب کو بھول گیا جو مجھے دکھایا جا رہا تھا، جس چیز میں، جس فکر میں گرفتار ہو گیا، وہ یہ کہ یہ گناہ میرے جناب سیدہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، بیوی کے سامنے۔ یہ جو اظہار ندامت تھا، یہ پشیمانی تھی، یہ بہت زیادہ تھی۔ تو ایک لوگوں کے سامنے پردہ چاک ہو جانا، اور ایک ان ہستیوں کے سامنے کہ جن کی زندگی بھر محبت کا دم ہم نے بھرا ہو۔ خدا اس احساس سے ندامت سے بچا لے، اس احساس ذلت سے، اس پشیمانی سے۔ اور پھر تائب ہونے کے لیے وہ 7 مراحل، اور میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا جو مولا امیر المؤمنین کے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقی توبہ کیا ہے؟ تائب ہونا چاہتے ہو، خدا کی جانب پلٹنا چاہتے ہو، تو پھر آؤ دل سے سچی ندامت کرو، پشیمانی۔ سب سے پہلی منزل یہی ہے کہ انسان پشیمان ہو، انسان نادم ہو، پھر زبان سے استغفار کرے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہی ہوں حدیث کہ یہاں پر بھی ہو اور آپ کے پاس کتابوں میں یقیناً ہوگی، آپ اس کو دیکھیں گے تو بہت سے افراد کہتے ہیں کہ کسی منزل پر آ کر ہم سٹک ہو جاتے ہیں، ہم یہاں سے نکل نہیں پا رہے ہیں، اپنے وجود کو نہیں نکال پا رہے، تو کیا کریں؟ تو امام نے ان 6 مراحل کو بیان کیا کہ سب سے پہلے نادم ہو کہ تم سے گناہ ہوا ہے، دوسری چیز زبان سے استغفار کرو، تیسرا مرحلہ اپنے اعضاء و جوارح سے عملی اصلاح کرو، پھر اس کے بعد آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، یعنی منیب اللہ بنو، اور پھر مجاہدہ کرو، گناہ کے اثرات کو جو تمہارے نفس کے اوپر ہے ختم کرو، مجاہدت کرو اپنے نفس کے ساتھ، ریاضت، عبادت، توسل، توبہ کے ساتھ اس کو دھو ڈالو، اور چھٹی چیز، جس طرح گناہ کی لذت کو محسوس کیا تھا بالکل ویسے ہی خدا کی بارگاہ میں اس کی اطاعت کی مٹھاس کو محسوس کرو، اس کی اطاعت کی مٹھاس کو محسوس کرو۔ یعنی توبہ انسان کو اس درجے پر لے جاتی ہے۔ اور یہ 6واں درجہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ جس طرح سے اپنے نفس کو انسان لذت گناہ کی چکھاتا ہے، مزہ آ رہا ہے یہ کام کرنے میں گویا، تو خدا کی اطاعت کی بھی ایک ذائقہ ہے، اس کے پاس حاضر ہونے کی بھی ایک مٹھاس ہے، ایک شیرینی ہے، اور وہ شیرینی خدا اپنے تائب بندوں کو چکھاتا ہے، اور جب اس کو چکھا دے تو پھر وہ منزل آتی ہے جو منزل سارے بندگان خدا رات کے وقت سوئیں، مگر وہ بندہ خدا جو خدا کی گفتگو اور مناجات کی شیرینی کو محسوس کر لیتا ہے، چکھ لیتا ہے، پھر وہ رات کے اس پہر اپنے خدا سے راز و نیاز کرتا ہے۔ اسے فرق نہیں پڑتا کہ میرا جسم کتنا تھکا ہوا ہے۔ میں کبھی کوشش کروں گی ان مجالس میں کہ آپ کے سامنے کچھ شہداء کی مناجاتوں کو بھی بیان کروں کہ جو اس قدر ہنگاموں میں ہیں کہ توپ کے گولے ہیں، بارود کی بو ہے، جنگ کا ہنگامہ ہے، مگر جیسے ہی تاریکی آتی ہے شب کی اور تارے نمودار ہوتے ہیں، یہ افراد کوئی ایک جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں تاریکی میں کوئی انہیں نہ دیکھے، یا اپنے خدا سے راز و نیاز کرے، اور وہ راز و نیاز ایسا ہوتا ہے کہ جس میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو پوری قوت کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑا ہے اسی لیے کھڑا ہے کہ اس کا دل خدا کے سامنے جھکا ہے، خدا کے سامنے جھکا ہے۔ کہاں سے یہ سلیقہ لیا، کہاں سے یہ شعار لیا؟ کربلا والوں سے۔ اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، عبادتوں کا سلسلہ کربلا کربلا، اطاعتوں کا سلسلہ کربلا کربلا، سید الشہداء کی شان اقدس میں بلند صلوات اللہم صل علی وآل محمد۔
ایک رات کی مہلت، اور وہ مہلت کیوں لی گئی کہ ہم خدا سے مناجات کریں، خدا کی عبادت کریں، خدا سے راز و نیاز کریں. اور وہی راز و نیاز اور خدا سے عبادت کا سلسلہ انہیں میدان کربلا میں وہ استقامت دے گیا کہ ہر شہید کہتا تھا کہ اے تلواروں آؤ، اے نیزوں آؤ، اے بھالوں آؤ، آ کر اس جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ریزہ ریزہ کر دو. مگر تم ایک لہجے کے لیے بھی ایمان میں کوئی ضعف نہیں دیکھو گے. اگر 1000 بار بھی اس جان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور زندہ کیا جائے تو ہم ہر بار اپنی جان کو اپنے آقا و مولا پر قربان کر دیں گے. ہمارا سلام ہو شہدائے کربلا پر، اور ہمارا سلام ہو کہ ان شہدائے کربلا کا امتحان ایک وقت آیا جہاں پر ختم ہو گیا، مگر وہ اسیران کربلا جن کے امتحان کی پہلی شب شام غریباں تھی، شام یتیماں تھی. کیا تھا، کیا غم تھا خیام پر حملہ کرنے کا، کیا کیفیت تھی. میں بہت گناہ گار ہوں، شاید میں کبھی مقتل سید الشہداء کو زندگی میں نہ پڑھ سکوں. 2-3 سے زائد روایات مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، میرے بہت گناہ ہیں، مجھ سے سنی نہیں جاتی، پڑھی نہیں جاتی. کہتے ہیں کہ سید الشہداء کے جسم نازنین پر کچھ روایات کہتی ہیں کہ 300 سے زائد زخم تھے. ایک اور روایت ہے جس میں کہا 650 سے زائد زخم ہے. پھر ایک اور روایت ہے جو سب سے زیادہ بڑی روایت ہے جس میں کہا کہ 1900 سے زائد زخم. ان تمام زخموں کے ذیل میں کیا تھا کہ امام حسین کے جسم اطہر کا پورا لہو ریگ کربلا پہ بہہ گیا. اور جب انسان کا لہو بہہ جائے تو سید الشہداء خود کہتے مقتل میں جملہ ہے کہ اپنے قاتل کو کہا کہ دیکھ یہ گناہ اپنے سر نہ لے، میرے سر کو میری زندگی میں نہ اتار. تھوڑی دیر بعد چونکہ میرے جسم کا پورا لہو بہہ گیا ہے، تھوڑی دیر بعد میری روح خود قفس انصری سے پرواز کر جائے گی، میں زندہ نہیں رہوں گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے موت ہے مگر میرے سر کو نہ اتارو. کہتے چونکہ جسم اطہر کا سارا خون چلا گیا تھا تو امام کبھی غش میں چلے جاتے تھے، اس قدر ضعف تھا، کمزوری تھی، پھر ہوش میں آتے تھے. تو جب امام بے ہوش ہوتے تھے تو اس انداز میں بے ہوش ہوتے تھے کہ کوئی پہچان نہیں پاتا تھا کہ آیا حسین زندہ ہیں یا مر گئے. کہتے کوئی نیزہ چبھ ہوتا تھا، کوئی تلوار سے چاہتا تھا کہ امام کو زخم لگائے، اذیت دے، مگر یہ کہ پتہ چل سکے کہ امام زندہ ہے یا نہیں ہے. میرے ساتھ نے کہا میں جانتا ہوں کیسے پتہ لگایا جائے. کہتے جب امام غشی کی حالت میں جاتے تو عمر سعد کہتا جاؤ خیام کی جانب حملہ کر لو اور اہل بیت اطہار کو لوٹ لو. جیسے ہی جملہ کہا جاتا مقتل میں ہے، حسین ان زخموں کے ساتھ بھی کوہنیوں کے بل کھڑے ہوتے اور بیان کرتے گویا بتانا چاہتے کہ میں ابھی زندہ ہوں اور میری زندگی میں کوئی یہ جرأت نہ کرے کہ وہ خیام کی جانب حملہ آور ہو. یہ غیرت ہاشمی ہے. اے امام حسین سید الشہداء، آپ کا امتحان یہاں ختم ہوا، آپ کا سر کٹا اور نیزے پر بلند ہوا. میری جان قربان ہے ابا عبداللہ، آپ کے اس کٹے ہوئے سر پر میری اولاد قربان، اس سر پر جو نیزے پر بلند ہوا. مگر یا ابا عبداللہ
ذرا باقی رہ جانے والوں کا امتحان تو دیکھیے، وہ سجاد کہ جس نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو نیزے پہ بابا کا سر بلند دیکھا، اور دوسرا نیزہ جس پہ زینب کی چادر کو بلند کیا گیا، بیویوں کے خیام کو لوٹا گیا، مال و اسباب کو لوٹا گیا، خیموں کو جلایا گیا۔ تبھی امام صادق کے گھر میں بھی 2 مرتبہ آگ لگائی گئی، ان کا گھر جلایا گیا، لوٹا گیا، مگر کہتے ہیں امام کا گھر لوٹا جا رہا ہے، مگر چھٹے سرکار ایک جانب بیٹھ کر گریہ کر رہے ہیں۔ تو لوگ پوچھتے امام آپ کیوں اپنی جان نہیں بچا رہے، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام کہتے ہیں میرا گھر بچانے کے لیے لوگ موجود ہیں، یہ آگ بجھانے کے لیے لوگ موجود ہیں، مگر ہائے ہو کربلا، وہ شام غریبا، نبی زادیاں خیمے سے نکلتی تھی، دوسرے خیمے کا رخ کرتی تھی، وہ خیمہ جلتا تو پھر اگلا خیمہ، مگر کوئی ایسا نہ تھا جو سیدانیوں کو پناہ دیتا۔ ان للہ وانا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اپنے قلوب کو بقی لے جائیں، وہ قبر جو شکست ہے، وہ قبر جو مسمار ہے، وہ قبر جہاں نہ سایہ ہے نہ کوئی چراغ ہے۔ شب شہادت قریب آ رہی ہے، دن ڈھل رہا ہے، یا امام دل تڑپ رہا ہے، شاید بلکہ یقیناً امام زمان اس قبر اثر پر موجود ہوں گے، اس عزادار حسین پر گریہ کر رہے ہوں گے۔ امام سجاد ہم نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے آپ کے لیے۔ خدا را اس عزاداری، اس عبادت کی قبولیت کے لیے ہماری جانب متوجہ ہوں۔ یا ابا محمد یا علی ابن الحسین ایہا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا۔ امام کا ظہور مانگے انشاءاللہ۔ یا خدا، ہم نے امام سجاد کو وسیلہ بنایا ہے تیری بارگاہ میں۔ یا امام، اب یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یا امام، ظلم اس قدر شدید ہے، ہمیں اس منجی کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے امام کی ضرورت ہے۔ یہ گناہ جو حائل ہے امام کے ظہور کی رکاوٹ میں، ہم ان گناہوں کی معافی کے لیے توسل کرتے ہیں۔ امام سجاد، ہم آپ سے کہتے ہیں آپ خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے توفیق طلب کریں کہ ہم امام کے اسباب ظہور میں شامل ہوں، مل کر امام کا ظہور مانگیں۔ یا وجیہا عند اللہ
اشفع لنا جس قدر بھی انشاءاللہ بانیان کی حاجات ہیں آپ کی حاجات